حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو بعد پیغمبر خدا نہ وقت زور باطل شدید ہو جاتا گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہوتا غیر میں شہ کا رندار نظر آتا ہے جدا اس پار اس پار نظر آتا ہے دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے نہیں یہ تو ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے یہ تو ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے پیشانی کے ساتھ حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول کر چکا ہے تم احسان نا انسانی کے ساتھ سبحان اللہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی سبحان اللہ ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ صرف رو لینے سے خونوں کے نہیں پھرتے ہیں نصیب صرف رو لینے سے خونوں کے نہیں پھرتے ہیں نصیب خون فشانی بھی ہے لازم عشق افشانی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ تم کنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ تم کنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ غم شاہ کا جس نے بیاں کر دیا غم شاہ کا جس نے بیاں کر دیا ان آنکھوں نے دریا رواں کر دیا گھٹا زور مشق سخن بڑھ گئی ضعیفی نے ہم کو جواں کر دیا گھٹا زور مشق سخن بڑھ گئی ضعیفی نے ہم کو جواں کر دیا علی منست و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی ہزار جان فدائے نام علی دل سے علی شیر خدا کا جو نام لے واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام سبحان اللہ خدا اس کو صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبدي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
تعالى في موكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم سید حبیب عباس ابن سید حبیب اصغر مرحوم کی روح کو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی جس کا پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دستور زندگی تو الگ ہے، دستور دنیا تو الگ ہے. پہلے دنیا میں کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا. لیکن دستور دنیا الگ ہے. ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ دنیا میں پہلے انسان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں مرتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. قرآن مجید نے ایک بات تو واضح کر دی کہ دنیا والے جس زندگی کو حیات سمجھ رہے ہیں اصلاً اس کا نام موت ہے، اور جس کو موت سمجھ رہے ہیں وہی حیات ابدی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا والے جسے موت سمجھ رہے ہیں وہ موت نہیں ہے بلکہ حیات ابدی ہے، اور جس کو حیات سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ موت ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ہم تم کو آزمائیں تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، ایک مثال کے ذریعے اس آیت کو واضح کروں کہ پروردگار احسن عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. آپ اگر دیکھیے ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کروں. ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو صبح نہلا دھلا کر تیار کر دے اور کہے جاؤ سامنے والے میدان میں یا کہیں بھی میدان ہو یا جا کر کھیلو. کھیلنے کے ساتھ ساتھ اتنا خیال رہے کہ تمہارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، تمہارے کپڑے پاک ہونے چاہیے اور صاف ہونے چاہیے، اور شام کے وقت جس کے کپڑے صاف رہے میں اسے انعام دوں گا، اور جس کے کپڑے گندے رہے میں اسے سزا دوں گا. اب کسی انسان کے آگے موت کا تذکرہ کر دیجئے تو انسان فوراً پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ انسان سے کہہ دیجئے کہ آپ مرنے والے ہیں، یقین جانیے لڑائی پر اتر آئے گا کہ تم نے کہہ کیسے دیا کہ میں مرنے والا ہوں. انسان کے سامنے موت کا تذکرہ کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے احسن عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک باپ ہے اپنے 2 بچوں کو تیار کر رہا ہے، کہا جاؤ کھیلو جا کے. کھیلنے کے ساتھ ساتھ اتنا خیال رہے کہ تمہارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور جس کے کپڑے صاف رہے میں اسے انعام دوں گا، اور جس کے کپڑے گندے رہے میں اسے سزا دوں گا. دونوں بچے گھر سے صبح سویرے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد کھیل رہے ہیں دونوں بچے. ایک بچہ وہ ہے جو کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، جیسے کہ تیسے وہ کھیل رہا ہے. اور ایک بچہ وہ ہے جو کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. اپنے باپ کی بات یاد ہے، جس کے کپڑے صاف رہے میں اسے انعام دوں گا. وہ کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کا خیال رکھ رہا ہے. جب شام ہوئی، جب گھر جانے کا وقت آیا، جس کے کپڑے صاف تھے وہ گھر کی طرف تیزی سے قدم آگے بڑھا رہا تھا. کیوں؟ باپ کی بات یاد ہے.
साफ कपड़े साफ है लिहाजा मुझे इनाम मिलेगा। अब जो दूसरा लड़का है जिसके कपड़े गंदे हैं उसको भी बात याद आई, अब तो मेरे कपड़े गंदे हैं मुझे सजा मिलेगी। वो घर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। एक वो है जो इनाम के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है, एक वो है जिसको सजा मिलेगी वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, बस इसी तरीके से परवरदिगार ने इंसानों को इस कायनात में भेजा, कहा चले जाओ तुम कायनात में जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारा दामन गरीबों के माल खाने का धब्बा तुम्हारे दामन पे नहीं होना चाहिए, बेनमाजी होने का धब्बा नहीं होना चाहिए। जिनके दामन इन चीजों से पाक होते हैं वो परवरदिगार की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हैं, और जिनके दामन इन चीजों से भरे होते हैं वो मौत से डरते भी हैं और घबराते भी हैं। सलावत पढ़े तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से अमाल को अंजाम देते हो और अपनी जिंदगी को बसर करते हो। और दुनिया की हकीकत बताऊं, आप दुनिया की हकीकत देखिए कि इंसान इस कायनात में आया, आने के बाद दुनिया में तमाम चीजों को अंजाम दे रहा है, तमाम अमाल है। एक अहसन अमल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल अंजाम दे रहा है और इंसान बुरे अमाल में अंजाम देता है, लेकिन ये इंसानों के ऊपर है कि वो कौन से अमाल को चुनता है और कौन से अमाल को अंजाम देता है। जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाएगा तो हिसाब किताब होगा। आप अगर एक मसलन एक मॉल में गए, दुनिया की हकीकत देखिएगा, आप एक मॉल में गए, मॉल में जाने के बाद ऑफर चल रहा है, आप गए, आपने एक बास्केट लिया, लेने के बाद सारे सामान ले रहे हैं। सर्दियों का समय है, आपने जरूरियात जिंदगी लिया उस जगह से। आप जब मॉल में पहुंचे तो आपने घर के लिए साबुन भी लिया, आपने शैम्पू भी लिया, जो चीजें जरूरियात जिंदगी में हैं आप वहां से ले रहे हैं। जब तमाम सामान आप खरीद चुके, आप जो ही सारा सामान जब खरीदने के बाद आप मॉल से निकलना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आप मॉल से यूं ही निकल जाएंगे? कहा नहीं, यूं ही नहीं निकल जाएंगे, बल्कि एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, एक कैशियर बैठा हुआ है। आप सामान लेके निकलना तो चाहते हैं, वो आपको आवाज देकर रोक लेता है, ओ भाई साहब आप किधर जा रहे हैं? आपने सामान तो ले लिया है, अभी हिसाब और किताब नहीं दिया है। आपने सारा सामान तो ले लिया है, अभी हिसाब और किताब नहीं दिया है। जब हिसाब और किताब हुआ तो इतना बड़ा बिल मिल गया, कितना खर्चा आया, जितना सामान लिया है उसका पैसा देना पड़ा है। बस इसी तरीके से अल्लाह ने इंसानों को इस कायनात में भेजा, कहा चले जाओ, अब तुम्हारे ऊपर है कि अच्छे काम को अंजाम दो या बुरे कामों को अंजाम दो। जब तुम उस दुनिया में आओगे तो हिसाब और किताब वाला एक फरिश्ता बैठा हुआ होगा, ओ भाई साहब तुम कहां जा रहे हो? दुनिया में तो अमल अंजाम दिया है, अब हिसाब और किताब चालू होगा। जिनके अच्छे अमाल होंगे उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, जिनके बुरे अमाल होंगे उन्हें खुद ब खुद उनकी राह पे लगा दिया जाएगा। सलावत पढ़े। इंसानों के ऊपर है कि कौन से अमल को अंजाम दे रहा है। हिसाब और किताब वाला फरिश्ता बैठा हुआ है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? पहले हिसाब और किताब दीजिए, आप वो दुनिया से आ रहे हैं और कितने अच्छे अमाल करके आए हैं, कितने बुरे अमाल करके आए हैं, सबका हिसाब और किताब होगा। जब हिसाब और किताब हो जाएगा तब तय होगा कि आप जन्नत में जाएंगे या आप जहन्नम में जाएंगे। एक सलावत पढ़े। इंसानों को इस कायनात में भेजा, कहा जाओ अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से अमल को अंजाम देते हो। परवरदिगार ने इसीलिए कहा कि हमने मौत और हयात को पैदा किया है, और मौत और हयात का तस्करा इंसान बताए कौन? अल्लाह कह रहा है कि हमने मौत को पैदा किया है, बाद में हयात को पैदा किया है। अज़ीज़ान गिरामी, तो कायनात में कुछ ऐसी हस्तियां होनी चाहिए जो मौत और हयात को बताएं। परवरदिगार कह रहे हैं हमने मौत को पैदा किया, जो मौत को चख लेता है वो बता नहीं पाता कि मौत है कैसी। परवरदिगार कह रहे हैं हमने मौत को खल्क किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं और यहीं से रखना मसाइल कि मौत और हयात का तस्करा बताए कौन, कि मौत असल में है क्या। आप अगर अभी शहजादी की वो गुजरी है शहादत,
آپ اگر شہزادی کی سیرت میں دیکھیے تو یہودی والا واقعہ مل جائے گا کہ جب بلایا گیا کہاں شادی میں، شہزادی لباس جنت میں یہودی کے گھر گئیں، جیسے ہی شہزادی یہودی کے گھر گئیں، شہزادی جیسے ہی پہنچی ہیں ایک ایسا نور ساطع ہوا، اس نور کو دیکھ کر تمام عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور خود جو دلہن تھی وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ شہزادی نے مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ جیسے ہی شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کیے پروردگار، جیسے ہی شہزادی نے دعا کی فوراً تمام لوگ زندہ ہو گئے۔ اب کوئی تاریخ سلام میں جائے، اس جو موت کے گھاٹ اتری ہوئی دلہن تھی اس سے پوچھے موت کا مزہ کیسا ہے۔ ایک واقعہ اگر آپ دیکھیے تو مولا کائنات کے سلسلے میں ملے گا کہ جب مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا، جیسے ہی مولا نے سلونی کی دعویٰ کیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے چلبلے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کہا آج علی نے جو ہے سلونی کا دعویٰ کر دیا ہے، معاذ اللہ آج علی کو ذلیل کریں گے۔ علی کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، آج معاذ اللہ علی کو ذلیل کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ بٹھانے کے بعد کہا علی نے آج کہہ دیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں۔ اس دور میں خاتون تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا، یہ سب مل کے اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو علی نے آج کہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، لہذا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر ہم علی کی خدمت میں لے جائیں گے اور علی سے کہیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ ہم علی سے کہیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ پہلے تو لوگوں نے کہا، خاتون نے منع کیا، جب ان کا اصرار بڑھا تو خاتون راضی ہو گئی۔ جب خاتون راضی ہو گئی تو یہ سب جوان کو سفید چادر میں لپیٹ کر علی کی خدمت میں لائے، کہا یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مولا نے پوچھا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہتے ہیں یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مولا نے پھر پوچھا کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اسی طریقے سے مولا کائنات نے 3 دفعہ پوچھا کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہتے ہیں یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مولا نے پہلی تکبیر کہی، پیچھے سے کہے بچنے لگے کہ معاذ اللہ سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، آپ اس چادر کے نیچے کا تو حال جانتے نہیں۔ علی نے فوراً ایک جملہ کہا کہ اگر چادر کے نیچے زندہ ہے تو لے جا، اگر چادر کے نیچے زندہ ہے تو لے جا۔ یہ لوگ سمجھ گئے جو ابھی تک زندہ آیا تھا وہ مردہ ہو چکا ہے۔ فوراً خاتون قدموں میں گر گئی، یا علی زندہ لے کے آئی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ تاریخ بتاتی ہے مولا نے فوراً ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا، یا یوں کہا جائے اگر علی تکبیر کہہ دے تو زندہ مردہ ہو جائے، اگر علی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بتا سکتے ہیں ایک علی نے تکبیر کہی تو زندہ مردہ ہو گیا، ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہو گیا۔ ایک فاطمہ تھی جو شادی کے موقع پر یہودی کے گھر پہنچی، ایک نور ساطع ہوا، جو دلہن موت کے گھاٹ اتر گئی، شہزادی نے دعا کری تو وہ زندہ ہو گئی۔ کائنات میں 2 ہی لوگ موت کا مزہ بتا سکتے ہیں، یا فاطمہ کی دعا والی وہ عورت یا علی کی ٹھوکر والا وہ لڑکا۔ صلوات پڑھیں اسلام میں 2 ہی لوگ بتا سکتے ہیں موت حقیقت میں کیا ہے۔ اور اسی لیے جب امام حسین نے میدان کربلا سے جناب قاسم سے پوچھا تھا اے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کیا جواب ملا تھا؟ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور جناب علی اکبر کا وہ سوال کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا بے شک حق پر ہے۔ اور کیا جواب ملا کہ موت ہم پر ٹوٹ پڑے یا ہم موت پر ٹوٹ پڑے، اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر میدان کربلا میں حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا سوال نہ ہوتا تو شاید قرآن کی تفسیر نہ مل پاتی۔ پروردگار نے کس طریقے سے موت و حیات کو پیدا کیا، اور موت کا تذکرہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو موت کو چکھ چکا ہو۔ جناب قاسم 13 برس ہے، زیادہ برس بھی نہیں ہے، سن چھوٹا ہے، کیا کہہ رہے ہیں چچا سے کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ ارے اللہ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے
بیٹا کل ماموں میں پیدا ہونا ہے، بیٹا کل چچا میں پیدا ہونا ہے، بیٹا کل بابا پہ قربان ہونا ہے۔ اگر کوئی بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو ماں گھر سے نکلنے نہیں دے گی، باپ جانے نہیں دے گا۔ اور کربلا کی مائیں ہیں جو اپنے نونہالوں کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا کل چچا پہ قربان ہونا ہے، بیٹا کل ماموں پہ قربان ہونا ہے، بیٹا کل بابا پہ قربان ہونا ہے۔ اللہ ارے اللہ، تمام اصحاب و اقربا ہیں، اصحاب ایسے ہیں جو اپنی گردنوں کو تلوار پہ رکھے ہوئے ہیں، آقا حکم دیجئے تو اپنی گردنوں کو الگ کر دیں۔ اللہ ارے اللہ، کیا عظمت تھی سید الشہداء کی، کیا عظمت ہے سید الشہداء کی۔ اصحاب ایک طرف تیار ہیں اور گود کے پالے ایک طرف ہیں، کس لیے؟ بابا پہ قربان ہونا ہے۔ جب حسین یکو تنہا تھے، جب کوئی نظر نہ آیا، خیمے میں آئے، اے بہن زینب خدا حافظ، اے رقیہ خدا حافظ، اے اماں بنتا خدا حافظ، تمام بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہاں عزادارو، تاریخ بتاتی ہے امام حسین میدان قتال میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ اے بھیا عباس، کیا اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے علی اکبر، کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے قاسم، کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ حسین کہتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آوازیں غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اس عالم میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ ہاں عزادارو، حسین نے تلوار کو روکا، باقی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی پتھروں سے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں سے وار کرتا ہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرد میں کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے۔ حسین دین سے زمین پر آئے، شبر خود خنجر کے آگے بڑھا، سروتن میں جدائی کی رضا میں آواز گونجی، حسین قتل کر دیے، حسین ذبح کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم رضائی و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار بحق زہرا ابیہا وبالہا وبنوہا ہماری سنت سے بات قبول فرما۔ آمین۔ پروردگار علماء اعلام مراج کرام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو مرحومین اس کائنات سے چلے گئے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ظالم حکومتوں کو نصف و نابود فرما۔ پروردگار بالخصوص امریکہ و اسرائیل کی حکومتوں کو نصف و نابود فرما۔ پروردگار فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ معبود عدل کی حکومت کرنے والے کے ظہور میں جو تعدیل فرما، قانون کے عوانوں صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے سبحان ربی و رسول اخلاص کی تمام ہو رہا کہ مرحوم سید حبیب عباس ابن سید حبیب اصغر مرحوم اور تمام مرحومین مرحومات کی روح کو احسان کرتے ہیں۔